ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ ان کا استعفیٰ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن بتائیں آپ کو کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ نقوی نے استعفیٰ دیا وہ دباؤ میں آ کر تو پھر یہ ہوا کہ جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا کہ میں اس اجلاس میں نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جسٹس منصور صاحب کی دستیابی کے حوالے سے اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اگر وہ دستیاب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف اور ABN ڈیجیٹل۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں استعفوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کل جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا اور آج جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے جسٹس اعجاز الحسن، جنہوں نے اسی سال اکتوبر میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ ان کا استعفیٰ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن بتائیں آپ کو کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ آج جب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہو رہی تھی تو اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے جسٹس اعجاز الحسن، سینئر ترین ممبر تھے جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس امیر بٹی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس نعیم عفان بلوچ جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں اور اس کے چیئرمین ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ آج کارروائی کا اجلاس جو شروع ہوا اس سے پہلے یہ تھا کہ جب ان ممبران کے درمیان ایک اجلاس غیر رسمی اجلاس ہوا چیمبر میں، تو جس میں جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بات کی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہو رہی ہے اس وقت جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف، اس کو روک دینا چاہیے، جس پر جو باقی 4 ممبران تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن جب ہم فائنڈنگ تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک کارروائی نہیں روکیں گے، ہم کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا کہ میں اس اجلاس میں نہیں بیٹھوں گا۔ جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت جسٹس اعجاز الحسن اجلاس میں نہیں بیٹھے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اس کے بعد سینئر ترین جو جج ہیں وہ ہیں جسٹس منصور شاہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جسٹس منصور شاہ کی دستیابی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اگر وہ دستیاب ہیں تو 5 منٹ کے بعد ہم انہیں بریک کی کہ 5 منٹ کے بعد ہم دوبارہ اجلاس شروع کریں گے، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن نے معذرت کر لی ہے کہ میں اجلاس میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ اجلاس جب جاری ہوا، اجلاس کی کارروائی جاری ہوئی تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی، جس میں یہ کہا گیا، چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا ہو دباؤ میں آ کر، تو یہ ادارے پر ایک بہت بڑا دبا ہوگا۔ ہم اس کا فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جانیں گے، کوشش کریں گے۔ انہوں نے اس کارروائی کو جاری رکھا۔ تو اس کے استعفے کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ اس کے استعفے کے پیچھے جو سپریم جوڈیشل کونسل ایک سپریم کورٹ میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کمیٹی کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے، اس میں جسٹس اعجاز الحسن اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ جب سے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تھے تو ان کے کچھ معاملات چل رہے تھے، 2 سینئر ترین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے اختلاف بھی کیا کہ کمیٹی کا جو طریقہ کار ہے اس سے انہوں نے اختلاف کیا کہ ایسا جو سماعت کے لیے کیسز مقرر کرتے ہیں اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چلی، جسٹس مظاہر نقوی کو 2 شوکاز نوٹس دیے گئے، ایک 20 اکتوبر کو دیا گیا اور ایک 22 نومبر کو، تو اس پر بھی شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے خط لکھ کر کہ میں ایسا تحفظات کرتا ہوں، اور آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ وہ اپنا رائے دینے کا حق رکھتے ہیں، اختیار ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے ایک بات اپنے خط میں جو جواب دیا تھا شوکاز نوٹس کے حوالے سے، جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے جواب دیا، تو انہوں نے جو کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس کا جو جواب دیا تھا، انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی جج، یہ پیٹرن سیٹ ہو چکا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کے، جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو جوڈیشل کونسل کی، تو انہوں نے درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں اپنے ادارے میں کہ میرے خلاف جو جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے اس کو روکا جائے، اور جب تک فیصلہ نہ ہو اوپن کورٹ میں اس وقت تک اس کارروائی کو روک دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے یہ ڈیفرنس دیکھنے میں آیا
کہ ان کے خلاف कार्रवाई بھی جاری رکھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اور اوپن کورٹ بھی ہو رہی تھی، جس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان تھے اور ان کے ساتھ جسٹس مسرت علی اور جسٹس جمال مندوخیل بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے استدعا کی لیکن سپریم اس بینچ نے ان کی استدعا مسترد کر دی تھی اور ساتھ ہی یہ پہلی دفعہ ہوا انہیں فورس کیا گیا، جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے وکیل تھے مخدوم علی خان نے فورس کیا گیا کہ آپ شکایت کنندگان کو بھی جو ہے وہ فریق بنائیں. یہ معاملات کچھ عرصے سے چل رہے تھے، یہ آج کے معاملات نہیں، یہ پچھلے 3-4 ماہ سے یہ معاملات چل رہے تھے. پھر ایک اور تھی یہ بات کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہونے والا تھا جس میں کچھ سالٹ قسم کی جو شکایات تھی، جس میں ایک تو یہاں پر ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے حوالے سے تھا، ایک جب وہ مائنٹری جج تھے پاناما کیس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جب وہ مرحوم کہا یہ جا رہا ہے کہ مرحوم ارشد ملک کہ وہ کوئی ویڈیو تھی خاص جس میں وہ ارشد ملک کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے نواز شریف کو یہ سزا دینی ہے. پھر وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین نیب وہ بھی تھے، انہوں نے بھی انہیں ہدایت جاری کی ہوئی تھی. یہ چیزیں تھیں. وہ برل اس کا جو باٹم لائن یہ ہے کہ میدان میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، جیسے اعجاز الحسن کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. اگر ان کے خلاف شکایات تھی یا جو کچھ بھی تھا تو انہیں اس کا مقابلہ کرنا